السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بات ہے راہب بھائی، بڑے ڈسٹرب لگ رہے ہو۔ بس یار کیا بتاؤں، میرے ابو مجھ سے محبت نہیں کرتے، دیکھو نا جب دیکھو جب ڈانٹتے رہتے۔ کیا مطلب؟ آج بھی انہوں نے مجھے سب کے سامنے ڈانٹ دیا، ہر بات کے لیے منع کر دیتے، یہ ادھر نہ جاؤ ادھر نہ جاؤ، یہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ۔ اتفاق سے میرے ابو بھی ایسے ہی ہیں۔ پتہ نہیں، شاید دنیا کے سارے ابو ہی ایسے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہو، اور میرے ابو بھی ایسے ہی ہیں، نہ کبھی گھومنا لے کر جاتے نہ کبھی میری فرمائش پوری کرتے۔ سنڈے کے سنڈے دیکھنے کو ملتے، ورنہ صبح کو جاتے تو رات کو ہمارے سونے کے بعد آتے۔ دوسرے بچوں کے ابا مہنگے مہنگے کھلونے اور چیزیں دلاتے، میرے ابو تو بس امیدیں دیتے رہتے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح کہا، دنیا کے سارے ابو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، وہ خود سے زیادہ اپنے بچوں اور فیملی کا خیال رکھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ان کا دل بھی نہیں کرتا ہوگا کہ وہ گھر میں رہے، سکون سے بیٹھ کر آرام کرے؟ پتہ نہیں، شاید چاہتا ہوگا۔ جہاں تک بات ہے آپ کے فرمائشوں کی، تو ان کی سیلری اتنی کم ہوتی ہوں گی کہ وہ چاہ کر بھی آپ کی فرمائش پوری نہ کر پاتے ہو سکتا ہے ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد ان کے پاس پیسے ہی نہ بچتے ہو کہ ہماری فرمائشوں کو ہی پورا کریں۔ میں نے تو اس طرح سے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اور جہاں تک آنکھیں دکھانے کی بات ہے تو یہ بھی ان کی مجبوری ہے کہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ ہمیں ہمیشہ بری باتوں سے روکے اور اچھی باتوں کی ترغیب دیں۔ اچھا ابراہیم بھائی یہ بتائے، آپ کے ابو آپ کو چھوڑ اچھا ابراہیم بھائی یہ بتائے، آپ کے ضرورتوں میں کبھی کوئی کمی آئی ہو؟ نہیں تو بالکل بھی نہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ بیمار ہو اور آپ کے ابو کو آپ کی فکر نہ ہو؟ ہماری بیماری میں سب سے زیادہ پریشان ہونے والے ہمارے ماں باپ ہیں۔ آپ کے ابو آپ کو چھوڑ کر کہیں گھومنے چلے گئے ہو؟ نہیں تو کبھی نہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے ابو نے تو خود اچھا کھایا اور آپ کو نہ دیا ہو؟ کبھی نہیں، اگر کوئی ایک بھی ڈش کم ہو جاتی ہے تو وہ ہمیں دے دیتے اور کہتے ہیں کہ تم کھا لو، میرا دل نہیں چاہ رہا ہے۔ اگر یہ پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ ماں اور باپ دونوں ہی محبت کرتے، لیکن ماں کی محبت نظر آ جاتی ہے اور باپ کی محبت کو محسوس کرنا پڑتا ہے۔ میں کتنا غلط سوچ رہا تھا۔ لو یو ویری مچ۔ باپ ہی ہوتا ہے، واقعی اچھے کھانے انہوں نے ہمیں ہی کھلائے، اچھی چیزیں انہوں نے ہمیں ہی عطا کی، اور وہ بچے جن کے والدین ان کی فرمائشیں پوری نہیں کرتے ہیں نا، انہیں یہ سوچنا چاہیے، میں صرف بچوں سے مخاطب نہیں ہوں، گھر میں اور بھی افراد ہیں، بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے۔ بیٹی کہتی ہے ابو آپ ہمارے لیے کچھ لاتے نہیں ہیں، بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے آپ ہمارے لیے کچھ لاتے نہیں ہیں۔ ارے اس بیچارے سے تو پوچھو اس کی مجبوری کیا ہے، صبح کو گھر سے نکل جاتا ہے، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، کوئی موٹر سائیکل پر جاتا ہے، کوئی بس میں بیٹھ کر جاتا ہے، کوئی دو بسیں بدل کر جاتا ہے، کوئی دو بسیں بدل کر جاتا ہے، بارش میں بھی جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے اسے معلوم ہے، اگر چھٹی کروں گا تو تنخواہ کم ہو جائے گی، تنخواہ کم ہو جائے گی تو بچوں کا خرچہ کیسے پورا کروں گا، اسکول کی فیس بھی دینی ہے، بچوں کے لیے کپڑے بھی لانے ہیں، کھانے کا سامان بھی لانا ہے، ہر چیز ہمیں تیار ملتی ہے۔ اس کے سورس کون ہے؟ سورس ہمارے والدین ہیں۔ اور بہت پیاری بات اس بچے نے کہی، ماں کا پیار تو نظر آتا ہے، والد کے پیار کو محسوس کرنا پڑتا ہے۔ پوچھو ان سے جن کا باپ چلا گیا، والد ایک سایہ دار درخت ہے، جب کبھی درخت کو دیکھا ہے آپ نے، جب اس کے اوپر کے پتے گرم ہوتے ہیں وہ ساری دھوپ اپنے اوپر سہ لیتا ہے، نیچے اپنے بچوں کو چھاؤں دیتا ہے، مگر لوگ بعض اوقات اپنے والد کی قدر نہیں کرتے، والد سے الجھتے ہیں، والد کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی رضا اللہ کے رضا میں ہے، والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی میں ہے۔ اپنے والد کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ ہم اپنی ماں سے تو کہہ بیٹھتے ہیں ماں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں ساری دنیا کے بچوں سے پوچھتا ہوں کب
اپنے والد کو کہا تھا آئی لو یو ابو، ابو میں تم سے پیار کرتا ہوں، آئی لو یو ابو، ابو میں تم سے محبت کرتا ہوں، آج جو کچھ ہوں آپ کی وجہ سے ہوں، یہاں تک پہنچایا مجھے آپ نے ہے۔ ارے جس نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، جس نے ہر مشکل میں کہا گھبرانا نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، کہیں پھنس جاتا تھا والد کے پاس آتا تھا، وہ کہتے تھے بیٹا میں سنبھال لوں گا، آج ابو نہیں ہے، پتہ چلتا ہے کون ہے جو سنبھالے گا، اب پتہ چلتا ہے کون ہے جو مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دے گا۔ بچپن اور بڑھاپا برابر ہوتا ہے، جب ہم چھوٹے تھے بہت ضدیں کی ہے ہم نے، اپنی باتیں منوائی ہیں، اب سمجھو والد صاحب کا جب بڑھاپا آ گیا ہمیں ان کی باتیں ماننی ہے، ان کے ڈانٹنے کو برا نہیں ماننا، ان کے غصے کو برا نہیں ماننا، کبھی یہ مت کہنا والدین کا کبھی دل نہ دکھانا، کبھی یہ مت کہنا آپ کو نہیں معلوم، ارے اسے کہتے ہو نہیں معلوم جس نے ہمیں چلنا سکھایا، اسے کہتے ہو نہیں معلوم جس نے ہمیں کھڑا ہونا سکھایا، اسے کہتے ہو نہیں معلوم جس نے ہمیں بولنا سکھایا، اجے اسے کہتے ہو نہیں معلوم جس نے ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا۔ آج جو کچھ ہوں ابو جان آپ کی وجہ سے ہوں، اگر آپ کے والد زندہ ہیں ان کی قدر کرو، والدین اپنے والد کو یہ احساس دلاؤ ابو جان بڑا کام کیا آپ نے ہمارے لیے، بڑی محنتیں کی ہیں آپ نے ہمارے لیے، اب ہماری باری آئی ہے آپ کی خدمت کرنے کی، اپنے والد کو اب ابو جان ہم آپ کو سکون پہنچائیں گے، آپ کسی ٹینشن میں نہ رہنا۔ ارے توف ہے اس اولاد پر جو اپنے والد کو کہتی ہے یہ میرا ہے آپ کا نہیں ہے، میں نے کمایا ہے آپ نے نہیں کمایا۔ ارے کبھی اپنے والد کو یہ بات نہیں کہنا آج میرے پاس جو کچھ ہے، جو عزت ہے، جو دولت ہے، جو شرافت ہے، یہ سب کچھ ماں باپ کی وجہ سے ہے اور والد کی وجہ سے بالخصوص ہے۔ اپنے والد کا کبھی دل نہ دکھانا، خدا را اگر جن کے والدین زندہ ہے ان کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو، جن کے والدین چلے گئے ان کے لیے ایصال ثواب کیا کرو، ان کی قبروں پر جایا کرو، ان کے لیے دعائیں کیا کرو۔ آؤ آخر میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، جو قرآنی دعا ہے وہ کرتے ہیں، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو ہمارے والدین پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم فرمایا۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرما، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما، اللہ ہمیں اپنے والدین کی قدردانی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔